مدنی صاحب، یہ جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، انہوں نے ایسے حکمران اپنے ان دشمنوں کو معاف کر دیا جو ان کے جانی دشمن تھے، جو اسلام کے دشمن تھے. کیا کوئی ایسا واقعہ ہے تاریخ کے حوالے سے کہ ہم یہ بتا سکیں کسی نے ان پر پرسنل اٹیک کیا ہو اور اس پرسنل دشمن کو انہوں نے معاف کر دیا ہو؟ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، بڑی مایہ ناز کتاب ہے، 8 جلدوں کے اندر یہ چھپتی رہتی ہے. تو یہ کتاب کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، یہ غزوہ بنی مصطلق جب واقعہ پیش آیا، لگ بھگ اسی کے اطراف کا یہ واقعہ ہے. تو غزوۃ المریسع بھی اس کا نام آیا ہے اور غزوۃ السویق بھی اس کا نام آیا ہے. تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. ایک شخص آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ بڑا اچھا موقع ہے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر تلوار بھی موجود ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو اس نے وہ تلوار لے لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کے ہاتھ میں تلوار ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ لیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا کام بس ہے لوگوں کو اسلام بتاتے رہنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ. وہ اتنے اطمینان سے جواب نکلا، یہ سمجھا کہ شاید کہ کوئی اب طاقت آ کے مجھ سے کچھ کرنے والی ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو آتے رہتی ہے، کوئی ہے جو اوپر سے ان کی مدد کر رہا ہے. تو وہ اتنے اطمینان بخش میں کہ وہ ہکا بھکا رہ گیا اور ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئی. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلوار ہاتھ سے لیتے ہیں، لے کر کہتے ہیں اب تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ آدمی ہکا بکا رہ گیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا ہو، ایسا واقعہ، کیونکہ ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرے واقعے میں یہ ہے کہ میں آپ پر کلمہ تو نہیں پڑھوں گا، لیکن میں مان چکا ہوں کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، مجھے بس معاف کر دیجیے. یعنی ایک واقعے میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، دوسرا واقعے میں یہ ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. لیکن دونوں کا سبق تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھی معاف کیا، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے کلمہ نہیں پڑھنے والا ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کرے کلمہ تو نہیں پڑھاتے تھے. وہ خود سے اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو بہت اس کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن تلوار ہونے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تجھے اب کلمہ پڑھنا ہے ورنہ میں تجھے مار دوں گا. ایک نے کلمہ نہیں پڑھا اور چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ایک واقعہ ہے. اسی طریقے سے ہندا، ابو سفیان، یہ سارے وہ گھرانے کے لوگ جو ایک وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت دشمن تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو بھی معاف کر دیا. سبحان اللہ. تو معاف کرنے، اور جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، ابو سفیان، ان کے جو معاف کرنے کی بات میں نے کہی، ایز اے حاکم آپ نے معاف کیا، لیکن پرسنل اٹیک کرنے والوں میں ایک زمانے میں یہ بھی لوگ بھی تھے. بالکل تھی. تو ان سب کو معاف کرنے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ یہ مت دیکھو کہ یہ آدمی دشمن ہے لہذا بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو جہنم میں ہی جائے گا. ایسا سوچنا صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کر لے، بدل جائے، توبہ کر لے، یو ٹرن لے لے. آج کا دشمن کل کا دوست بھی تو ہو سکتا ہے.